بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ۔ پروگرام قضاء حاجات کے مجرب وظائف اور عملیات کے ساتھ حاضر خدمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں نوافل کا ثواب بھی فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، تو فرائض کا ثواب 100 گنا سے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر انسان کو، ہر مومن کو ان روزوں کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کما حق ہو ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا وظیفہ ہے قضاء حاجت کا، کلمہ تمجید، تیسرا کلمہ۔ بہت بڑی حاجت، ضرورت، بے روزگاری، بندش، رکاوٹ، غرض کہ دنیا کی جو بھی حاجت ہو یا مصیبت ہو، اور انسان اپنے پورے وسائل کو خرچ کر چکا ہو، اس کی وہ حاجت یا مصیبت پوری نہ ہو رہی ہو، تو ایک دفعہ اس وظیفے کو بھی آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ میں وہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو سینہ بسینہ صدیوں سے وظائف چلے آ رہے ہیں اور بزرگان دین کے عطا کردہ ہیں۔ آگے پڑھنے والے کا اپنا یقین اور اپنا عقیدہ کہ وہ کس نیت، کس عقیدے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ہر ایک کی منزل اس کے مقدر کے مطابق طے ہوتی ہے۔ آہستہ چلے، تیز چلے، درمیانی رفتار چلے، جو وقت، جو ٹائم لکھا ہوتا ہے اس سے 1 منٹ نہ پہلے نہ بعد۔ اور وظائف کے بارے میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جب اس کے اندر تعداد بتا دی جائے، لمٹ بتا دی جائے، وقت بتا دیا جائے، تو اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ یہ بڑے نکتے کی بات بتانے لگا ہوں۔ جب کہا جائے کہ اس کو مغرب کے بعد اس تعداد میں 100 دفعہ، 500 دفعہ، 1000 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھنا ہے اور اس پوزیشن میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، تو پھر اس کی پابندی لازمی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس تعداد میں، اس وقت میں اور اس پوزیشن میں بیٹھ کر نہیں پڑھے گا تو اس کا بیٹھنا، اس کا پڑھنا، اس کی محنت کرنا بالکل بیکار ہے۔ اس نقطے کو یاد رکھنے مثال دینے لگا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ نے اس جگہ سے اس جگہ تک، یعنی اس دیوار سے اس دیوار تک جانا ہے اور دیوار کو ہاتھ لگانا ہے، جسٹ آپ چلے جائیں، 1 منٹ لگے، آدھا منٹ لگے، 5 منٹ لگیں، بس دیوار کو ہاتھ لگا کے واپس آنا ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ آپ نے اس جگہ سے اس جگہ تک 1 منٹ 15 سیکنڈ میں جانا ہے، یہ پابندی ہے۔ 1 منٹ 15 سیکنڈ سے آپ نے اگر 14 سیکنڈ کیے یا 16 سیکنڈ کر لیے تو یہ وہ کہا ہوا جو ہے بزرگوں کا، یہ پورا نہیں ہوگا۔ اور اکثر ناکامی یہاں پہ ہی ہوتی ہے، جب تعداد اور وقت کا تعین کیے بغیر کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو وہ سوائے بیکار محنت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو بتا رہا تھا تیسرا کلمہ، ایک مخصوص نشست، چوکڑی مار کر، دو زانو ہو کر، جیسے انسان آسان سمجھے اپنے آپ کو بیٹھنا 5 7 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑتا ہے، قبلہ رو ہو کر باوضو کلمہ تمجید کو پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 1 مرتبہ سے 121 مرتبہ تک پڑھے۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے پڑھ کے بتایا نا، یہ 1 مرتبہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے 121 پورا کیسے کریں گے؟
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ 2 مرتبہ ہوا. مرتبہ ٹھیک ہے. اس طرح پڑھتے پڑھتے 121 تک جائیں. 121 تک جائیں اور پھر 121 سے نیچے واپس 121 120 119 اس طرح کرتے کرتے نیچے آئے. یہ اس کا ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 اور 121. یعنی آپ نے کلمہ تمجید پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ایک دفعہ ہو گیا. آپ نے پھر 11 مرتبہ پڑھنا ہے. 11 کی تعداد جب پوری ہوگی تو پھر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی نئے سرے سے 21 پہ جائیں گے. اور 21 مرتبہ جب پڑھ لیا تو پھر شروع سے 31 تک جائیں گے. 31 پڑھ لیا تو پھر شروع سے 41 تک جائیں گے. جس طرح سورہ یاسین کا وظیفہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح بندہ مبین تک پہنچتا ہے اور مبین کے کوئی دعا پڑھ کر یا کوئی وظیفہ پڑھ کر پھر یاسین والقرآن سے شروع کرتا ہے. دوسری مبین پر پہنچتا ہے وہ مبین پڑھ کر پھر یاسین والقرآن پہ آتا ہے. اس طرح 7 مبینیں پڑھتے ہیں. اس طرح یہ بھی 1 11 21 31 اس طرح کرتے کرتے 121 پہ جائیں گے اور 121 پہ پھر بیک میں آئیں گے, پیچھے آئیں گے. 121 پڑھیں گے, پھر 111 پڑھیں گے, پھر 101 پڑھیں گے, پھر 91 پڑھیں گے. یوں پر ایک مخصوص نشست بتا دیا. 2 زانوں ہو کر بیٹھنا ہے یا چوکڑی مار کر بیٹھنا ہے. جس طرح آپ اپنے آس کو آسان سمجھیں بیٹھنا, ایسے بیٹھ کے پڑھیں توجہ کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ. تو پھر دیکھنا کہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کو بابا یحییٰ کہتا ہے تیسرے کلمے کی چکی چلانا. اور جب یہ چکی چلتی ہے نا تو پھر آٹا پیسے بغیر دامن بھرے بغیر رہتی نہیں ہے. اور مولانا روم نے لکھا ہے نا کہ چکی کا بڑا کمال ہے. بندہ دانے لے کے جاتا ہے تو آٹا دیتی ہے, دانے نہ لے جائے پیسے لے کے جائے تو آٹا دیتی ہے, اور اگر خالی دامن جائے تو پھر بھی آٹا دے کے بھیجے گی. وہ بھلا کیسے؟ وہاں کھڑے ہوں گے نا تو آٹے کی گرد و غبار ہی تمہارے بالوں پہ, داڑھی پہ, کپڑوں پہ پڑیں گی. خالی کبھی نہیں بھیجے گی چکی. تو اس طرح اس چکی کو پیسو, تیسرے کلمے کی چکی کو پیسو اور پھر دیکھو کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. نہ سمجھ آئے تو کمنٹس میں بتائیں, پھر دوبارہ سمجھاؤں گا, بار بار سمجھاؤں گا. لیکن اپنے کام کو, رکے ہوئے کاموں کو چلائیں تو مزہ تب ہے. اللہ توفیق دے پڑھنے کی.